آپ قرآن کو اٹھائیے، دنیا میں لکھی گئی جتنی مذہبی کتابیں انہیں اٹھائیے اور قانون کی کتابیں اٹھائیے، اللہ کے حکم کے بعد سب سے بڑا حکم والدین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، پھر کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، رب نے اپنی عبادت کا حکم دیا، واو کے ساتھ عطف ڈال کے آگے ماں باپ کی خدمت کا ذکر کیا، کہا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ، کہا میرا قدردان بن، والدین کا قدردان بن۔ اللہ رب العزت نے جہاں بھی قرآن میں ذکر کیا آپ اندازہ کیجئے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ساتھ رب نے ماں باپ کا تذکرہ کیا۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں، یاد رکھیے میرے بھائیوں، دنیا میں سب سے زیادہ آپ کو اللہ کے قریب کرنے والی چیز اور جن کی دعائیں آپ کو عرشوں سے فرشوں پہ لے آئیں گی، فرشوں سے عرشوں پہ لے جائیں گی، آپ کو جہاں ساری راہیں بند ہو جائیں گی وہاں سے نکالیں گی، وہ آپ کے والدین ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک دو ایگزامپل دے کے اگلی بات کی طرف جاتا ہوں، یہ لمبے موضوع ہیں سارے۔ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک مثال اس بندے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جس کا بڑا مقام ہے، اور ایک اس کی جو ایک فقیر ہے لیکن ماں باپ کی خدمت انہیں کہاں لے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا، اس کا بہت زیادہ مقام تھا، اللہ کے ہاں عبادت کرتا تھا، نظر میں حیا تھی، ساری دنیا کی خوبصورت عورتوں میں سب سے زیادہ اس وقت کی جو خوبصورت تھی وہ اسے ورغلانے کے لیے گئی، اس نے اس کی طرف دیکھا بھی نہیں، اور فرمایا وہ ایسا بندہ تھا کہ بچہ بولا اس کی گواہی میں، بخاری میں روایت ہے جریج اس کا نام ہے، وہ جو جریج تھا ماں کی آواز پہ وہ لبیک اس نے کہنا تھا، ماں 3 دفعہ اس کے پاس آئی، 3 دفعہ اس نے آگے دروازے پہ دستک دی، وہ آگے کہہ رہا تھا اللہ میں تیری نماز پڑھ رہا ہوں، اس نے اپنی ماں کو چھوڑا اور اللہ کی نماز کو جاری رکھا۔ او میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس ماں کے الفاظ کو اسی وقت قبولیت دی، اس نے کہا اللہ میں اس کے پاس آئی، یہ میرا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، تو اسے مرنے سے پہلے کسی فاحشہ کا چہرہ ضرور دکھانا۔ لوگوں نے مار مار کے ادموا کر دیا، اس کی کٹریاں تباہ کر دی، توڑ دی، اور اسے نیچے اتار کے لے آئے اور کہا اس کے اوپر بدکاری کا الزام لگایا، عزت گئی، وہ مکان گیا، سب کچھ لے گئے، اس کے بعد کہا یہ تیرا بچہ ہے، وہ مسکرا پڑا، اسے سمجھ آ گئی، کہتا مجھے میری ماں کی بد دعا لگی ہے، پھر بچے نے بول کے کہا کہ میں فلاں گڈریے کا بچہ ہوں۔ یہ ماں کی بد دعا تھی، والدین کی دعاؤں کا اور ان کے بول کا اتنا اثر ہے۔ وہ آدمی جس کے لیے بچہ گواہی دے رہا ہے، وہ بندہ جو پاک دامن اتنا ہے کہ کسی کو گھاس نہیں ڈالتا، وہ آدمی جو اللہ کے لیے ہر چیز قربان کرنے والا ہے، لیکن ماں ناراض ہو گئی، ماں اسے کہاں لے آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، پیغمبر دو جہاں کے یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اگر اس کی ماں کہتی اے اللہ اسے فتنے میں ڈال دے تو وہ فتنے میں پڑ جاتا اور گمراہ ہو جاتا، اگر ماں یہ کہتی ہر وقت عبادت میں لگا ہوا ہے، بخاری کے اندر مسلم میں میرے پاس یہاں پہ روایات موجود ہے، جس کو ریفرنس چاہیے وہ لے لے آ کے، آپ نے فرمایا اگر اس کی ماں کہتی اے اللہ اسے فتنے میں ڈال تو یہ فتنے میں پڑتا اور اس کا دین بھی فتنے میں چلا جاتا۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کا دل کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کو، اور وہ تڑپتا ہے کاش میں مرنے سے پہلے
ان آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لوں. ایمان قبول کر بیٹھا ہے, مسلمان بن چکا ہے, دل میں محبت ہے, لیکن اس کے پاس اس کی ماں ہے, ماں اس کی بیمار ہے, اس کی خدمت میں لگا ہوا ہے, اور اس نے بہت بڑی ڈیزگنیشن چھوڑ دی ہے, بہت بڑی فضیلت چھوڑ دی ہے, بہت بڑا تاج چھوڑ دیا. صحابی نہیں بنا, صحابی نہیں بنا, زمانہ پایا, آ سکتا تھا لیکن ماں کو چھوڑ کے نہ آیا. اتنا مخلص تھا, اتنا خالص تھا اپنے اس عمل میں, ماں کی خدمت میں. رب نے جبریل کو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے نبی کریم, یہ سارے جو صحابی بن کر آ گئے انہوں نے فضیلتیں لے لی, عظمتیں لے لی, لیکن ایک میرا بندہ وہ بھی ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا, اور اس کو روکا صرف اس کی ماں کی خدمت نے ہے. آپ اپنی زبان رسالت سے اس کا عذر بھی بیان کر دیجئے, اس کی فضیلت بھی بیان کر دیجئے, اور اپنے صحابہ کو اس کے ساتھ ملنے کی تلقین بھی کر دیجئے. 3 باتیں وحی کے اندر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کرن قبیلے کا ایک آدمی ہے, اویس اس کا نام ہے, ماں کی خدمت میں وہ رکا ہوا ہے, وہ میرے پاس نہیں آیا, اس کا دل بھی تڑپتا ہے, لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ ماں کی خدمت میں معذور ہے, اور رب نے اسے یہ صلہ دیا ہے, وہ مستجاب الدعوات بن گیا ہے. جو بات کہتا ہے پوری ہوتی ہے. اسے برس تھی پھلبیری, اس نے دعا کی, رب نے اس کے مرض کو ختم کر دیا. میں محمد تمہیں وصیت کرتا ہوں, تم میں سے کوئی ملے, من لقیہ فلیستغفر لکم, من لقیہ فلیستغفر لکم, جب اسے ملو تو اپنے لیے دعا کروانا اس سے, وہ مستجاب الدعوات ہے. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ پا لیا انہیں, وہ کوفے جا رہے تھے اور عمر بھی سفر میں تھے, رستے میں ملاقات ہو گئی, تحقیق کی, آپ کا یہ نام ہے, یہ قبیلہ ہے, یہ خاندان ہے, کہا ہاں جی یہی قبیلہ, یہی خاندان. کہا تمہاری ایک ماں بھی ہے, کہا جی ہاں. اس کی خدمت میں لگے رہتے ہو, کہا جی ہاں. کہا تمہیں بیماری بھی تھی, شفا مل گئی, کہا ہاں. کہا مجھ عمر کے لیے بھی دعا کرو. وہ اعلان ہے, کہا آپ انت صاحب رسول اللہ, آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اور میں تو فقیر, مجھ سے دعا کروا رہے ہیں. انہوں نے کہا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب تم میں سے کوئی اویس سے ملے فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ, وہ تمہارے لیے دعا کروائے. او میرے بھائیوں, یہ وہ ایمفیسس آرڈر ہیں. واللہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم دن میں کتنی دفعہ ماں باپ کو رلاتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم انہیں چھوڑ کے کوئی اجمیر, کوئی گنج بخش, کوئی اور کوئی کہیں جا رہا ہے. سب سے بڑی پہنچی ہستی جن کی دعا عرش پہ جاتی ہے ڈائریکٹ, وہ گھر میں بیٹھے ہیں اور انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. واللہ میرے بھائیوں, آج تک میری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے جا کے اپنے ماں کے والد چھوٹی عمر میں وفات پا گئے تھے, ان کی محبت نہ مل سکی, لیکن ماں میرے لیے انمول نگینہ ہے. آج جو کچھ بھی ہوں یہ میری ماں کی دعائیں ہیں. میں سب سے پہلے جب پریشان ہوتا ہوں سجدہ کر کے نماز پڑھ کے ماں کے پاس چلا جاتا ہوں کہ ماں تو رب سے ضد بھی مان سکتی ہے, اے ماں اگر تو بیٹھ جائے تو پھر ہر چیز رخ موڑ کے میری طرف آئے گی. ماں مجھے یہ چاہیے بس, یہ اب تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے. اللہ کی قسم صبح ہوتی نہیں ہے معاملے صحیح ہو جاتے. یہ اللہ رب العزت نے ہر امت کو حکم دیا تھا. یہ دوسرا بڑا تاکیدی حکم ہے, اس کی بھی آگے تفصیل ہے, تفصیلوں سے یہ چیزیں انشاءاللہ بیان ہوگی. میرے بھائیوں پر افسوس ہے, آج ایمان بولا جاتا ہے, آج ایمان لکھا جاتا ہے, کتابوں میں ایمان تقریروں میں سنا جاتا ہے, لیکن ایمان عملوں میں ظاہر نہیں ہوتا. یہی پریشانی ہے, ہمارے عمل
بہت پیچھے ہیں ہمارے الفاظ سے، ہمارا کردار بہت پیچھے ہے ہماری ڈگریوں سے، اور ہمارا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، رویہ وہ بہت ناقص ہے ہماری تعلیم سے۔ ضرورت اس چیز کی ہے، ضرورت ہمارے اعمال کی ہے۔